اگر پاکستان جو ہے وہ اس پہ پھر وہ کہتے ہیں نا ہمارے جنرل عاصم صاحب کہتے ہیں نا، عاصم منیر صاحب، کہ فساد فی الارض جو ہے پیدا کرتے ہیں، تو پہلا فسادی کون تھا پاکستان کا؟ جنرل ایوب خان، جس نے ہمارے اجتماعی نظم کو توڑا، جس نے ہمارے دستور کو پامال کیا، لیکن کیا وہی ملک کے وسیع تر مفاد میں سے کیا وسیع تر؟ یہ فسادی یہی ہوتے ہیں. اچھا، فسادی کہتے ہیں ملک کے بڑے مفاد میں کر رہے ہیں. اسی لیے انگریزی کا محاورہ ہے نا، جہنم کا راستہ جو ہے وہ نیک خواہشات سے عبارت ہوتا ہے. تو ڈسپلن کو توڑنا، نظم اجتماعی کو توڑنا، یہی تو فساد ہے. وہ سکندر مرزا نے توڑا یا ایوب خان نے توڑا. فسادی نمبر 1 ان کو کہہ لیجئے یا ان کو کہہ لیجئے. اس کے بعد تو جو جس نے آئین توڑا ہے وہ تو فسادیوں میں شمار ہوگا. اور جب ان فسادیوں کو مقرر کیا جاتا ہے تو پھر دیکھا نہیں جاتا، پھر صرف ان کی وفاداری دیکھی جاتی ہے. یہ جناب یہ تو بس ہمارے وفادار رہیں گے. اب جنرل ضیاء الحق کا جب تقرر ہوا 8ویں 9ویں نمبر سے اٹھا کے ان کو بنایا گیا. اور وہ ہمارے کیوں بنایا گیا؟ کہ ان کا خیال تھا کہ بس یہ تو نمازی ہیں، نماز پڑھتے رہیں گے، مصلی پہ بیٹھے رہیں گے اور ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے شرابی سے توقعات لگا لی، انہوں نے نمازی سے توقعات لگا لی، اور ایوب خان بھی ان کا بھی بٹھا بیٹھا اور بھٹو صاحب کا بھی بٹھا بیٹھا. یحییٰ خان نے ان کی حکومت دولی کی اور جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو گھر بھیج دیا اور اس کے بعد پھر اللہ میاں کے پاس بھیج دیا. تو بات یہ ہے، جس پر احسان کرو یہ ہمیں اداروں کو غور کرنا چاہیے. یہ جب لوگ چھان پھٹک کر اتنے کیوں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیوں ترقیاں پاتے چلے جاتے ہیں، جن کے اندر لالچ بھری ہوتی ہے، ہوس بھری ہوتی ہے، جو ان کے حب مال ہوتا، یہ مال کی محبت ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں زیب دیتا بڑے مناصب پر فائز ہوں اور مملکت کے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں. بہرحال جب یہ تفصیل آئے گی ہم اس کا انتظار کریں گے. اچھا، ہم کوئی اپنی پتنگیں نہیں اڑائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس لیے نہ کوئی کہانیاں سنائیں گے. ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے سنانے کے لیے، ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس کو سناتے نہیں ہیں کیونکہ کہانیاں سنانے کے لیے ہم نہیں یہاں بیٹھے. ہم حقائق، فیکٹس اور فیکٹس پر بات کرتے ہیں اور انہی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں. تو جنرل اب دیکھیے نا، تو پہلے تو یہ بھی پوچھنا چاہیے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جو چوری چھپے ملتے ہیں بڑے ان اعلیٰ افسروں سے اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. رات کے اندھیروں میں کیوں ملتے ہیں؟ کیوں ان کی ملاقاتوں کا ریکارڈ نہیں ہوتا؟ کیوں ان کے منٹس نہیں لیے جاتے؟ تو ایک زمانہ تو تھا کہ چیف آرمی اسٹاف سے کوئی شخص ملتا تھا، کوئی فورن ڈپلومیٹ ہو یا کوئی ملک کے اندر والا، تو اس کے منٹس لیے جاتے تھے، ریکارڈ ہوتا تھا ہر چیز کے کیا بات ہوئی، ریکارڈ پہ آ گیا. تو یہ سارے ہم نے تماشے لگائے ہیں، اداروں کو خراب کیا ہے اور رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں کی ہیں، گھاتیں لگائی ہیں، وارداتیں کی ہیں. یہ ختم ہونی چاہیے. اور کیا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ وہ ISI کے چیف سے ملے اور رات کی تاریکی میں ملے یا دن کے اجالے میں ملے؟ اس کو تو یہ سارے کام اب ختم ہونے چاہیے. بسم اللہ تو صرف سزا دینی کافی نہیں ہے. اس سے فرق پڑے گا نا، جو اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. فرق تو پڑے گا، لیکن آئندہ جرت نہ ہو سکے کسی کو. قاعدے اور ضابطے جو ہیں ان کو فالو کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اپنی شادیاں آپ کی شادیاں ایسے ہوں جیسے جناب ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، رائل شادی، اور ان کو بھی وہ تحفے وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے جو یہاں ہوتے ہیں. یہ سارے ہمارے ججوں نے جو کام کیے ہیں، ہمارے جرنیلوں نے جو کام کیے ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے جو کام کیے ہیں، وہ سب اب ان پر نقطہ لگنا چاہیے. فل سٹاپ. ٹھیک ہے. اچھا سر، فی الحال فل سٹاپ جو ہے وہ تو نہیں لگتا نظر آ رہا.